وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری انسانیت کو عدم سے وجود بخشا۔ درود نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اپنی قوموں تک ہادی و رہبر بنا کر بھیجا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت سے نوازا جو شریعت رات کی تاریکی میں بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہے۔ محترم حاضرین و حاضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد آیت کریمہ پڑھی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنی رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنی نفس کو خواہشات سے روک لیا، ایسے ہر انسان کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ یہ بات ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں آزمانے کے لیے بھیجا ہے۔ یہاں کا جینا، یہاں کا مرنا، یہاں کا اٹھنا اور بیٹھنا، بلکہ زندگی کا ہر معاملہ یہ آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اس کی نعمتوں کو پانے کے بعد اس کے ڈر کو اپنے دل سے نکال دیتا ہے، اور کون وہ شخص ہے جو نعمتوں کے پانے کے بعد بھی اللہ کی ذات کے ڈر کو ہمیشہ اپنے دل میں رکھتا ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دل 3 چیزوں کی وجہ سے حرکت میں آتا ہے، اور یہی 3 چیزیں عبادت کی اصل بھی ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ انسان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، دوسری چیز اس کے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہو، اور تیسری چیز بتایا گیا کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ سے امید ہو۔ جو آدمی ہمارے محبت کی عبادت کرتا ہے تو یہ محبت مقصود لذاتی ہی عبادت ہے۔ اور رہی بات خوف اور رجا کی، یقیناً یہ ایمان کے 2 ایسے حصے ہیں جس کے بغیر کسی آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ دل کی مثال، کہ دل کا معاملہ محبت، خوف اور رجا کے مسئلے میں کیسا ہے۔ کہتے ہیں کہ دل کا معاملہ ایسے ہی ہے جیسے اس کی مثال ایک پرندے کے جیسی ہے۔ ایک پرندہ جب ہوا میں اڑتا ہے تو اس کے کچھ جسم کے اعضاء بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ پہلی چیز اس کا سر، کہتے ہیں کہ دل میں محبت ہو تو یہ پرندے میں سر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد جو 2 پر جن کی بنیاد پر کوئی پرندہ ہوا میں اڑتا ہے، یہ 2 پر، ایک اللہ کا خوف ہے تو دوسرا اللہ سے امید ہے۔ جب انسان اللہ سے ڈرے گا تو وہ گناہوں سے بچے گا، جب انسان اللہ سے امید رکھے گا تو وہ نیکیوں کو بڑھ چڑھ کر آگے کرے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایمان والوں کا تذکرہ کیا جن کے دل میں خوف بھی ہے، اللہ سے امید بھی ہے، اور ان دونوں کو اکٹھا کر کے وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین یدعون ویبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا، کہ وہ لوگ جو تمہارے رب کو پکارتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وسیلہ طلب کرتے ہیں کہ کون اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا، وہ اللہ سے اس کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں، اس کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں، اور بے شک تمہارے رب کا عذاب یہ ڈرنے کی چیز ہے۔ محترم حاضرین، خوف انسان کے دل میں کیوں ہونا چاہیے؟ کیونکہ اسلام نے جو بھی عمل انسان کو کرنے کا حکم دیا ہے، ہر عمل کے اندر اللہ کا ڈر ہونا ضروری ہے۔ بلکہ یوں کہیں کہ کوئی بھی انسان کسی بھی گناہ سے بچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہ آ جائے۔ جب اللہ کا ڈر اس کے دل میں آئے گا تو وہ ہر گناہ سے بچ سکتا ہے۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے کچھ ایمان والوں کا تذکرہ کیا، اور ایمان والوں میں سب سے پہلے اللہ کے فرشتے آتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے یہ اکمل المؤمنین میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا، ان کی حالتوں کو بیان کیا، تو اللہ کہتا ہے یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون،
کہ یہ فرشتے وہ رب جو ان کے اوپر ہے یہ اس سے ڈرتے ہیں اور اللہ جو انہیں کہتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ تصور کر کے دیکھیں کہ وہ ذات جو آسمانوں میں ہے، جو ہم سے زیادہ اللہ سے قریب ہے، وہ ذات فرشتوں کی ایسی ہے جو کبھی گناہ نہیں کرتی، نہ کبھی گناہ کر سکتی ہے، ہمیشہ عبادت میں لگے رہتے ہیں، اس کے بعد بھی ان کی دلوں کی کیفیت ایسی ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ محترم حاضرین، خوف کی بنیادی وجہ یہ اللہ کی ذات کا علم ہے۔ جو آدمی اللہ کی ذات، اس کے اسماء و صفات، اس کے افعال سے جتنا جاہل ہوگا اتنا ہی اللہ کا ڈر اس کے دل میں کم ہوگا۔ اس لیے آپ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے ڈر کا تذکرہ کیا تو اس کو اللہ نے علم سے جوڑا۔ اللہ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اصل میں علم رکھتے ہیں۔ محترم حاضرین، بہت سارے لوگ زمین میں سربلندی چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ زمین اللہ کی ہے، یہ آسمان اللہ کا ہے، یہاں فیصلے بھی اللہ کے چلتے ہیں، اور جو آدمی یہاں اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اسی آدمی کو زمین کا خلیفہ بنائے گا۔ اللہ کہتا ہے ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، کہ زمین کی بادشاہت، زمین کی خلافت ہم ان کو دیتے ہیں جو ہمارے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں اور ہمارے وعدوں سے ڈرتے ہیں۔ محترم حاضرین، دور حاضر کا یہ دور وہ دور ہے جہاں مادہ پرستی انسانوں کے سر پر، ان کے دلوں پر راج کرتی ہے۔ دنیا کا مال، دنیا کی محبتیں، دنیا کی زیب و زینت، اس کے عہدے، اس کی کرسیاں، اور اس کے ساتھ ساتھ شہوتوں کے ہزاروں راستے، بلکہ اس سے بڑھ کر کہا جائے گناہوں کو معمولی سمجھنا۔ ہر انسان گناہ کو اتنا معمولی سمجھ چکا ہے کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے کتنے ایسے ہیں جن کے دل قسوت قلبی کی طرف جا چکے ہیں، جن کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ وہ قرآن کی تلاوتوں کو سنتے ہیں مگر کبھی ان کے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے۔ اللہ کے عذاب کا تذکرہ آتا ہے انہیں ڈر نہیں لگتا ہے، جنت کی امید دلائی جاتی ہے وہ دل میں جنت کو مانگتے بھی نہیں ہیں۔ یہ قسوت قلبی کی بنیادی وجہ ہے۔ بلکہ یوں کہیں کہ انسان کو اپنا وقت برباد کرنا ہو، کھیل تماشا کرنا ہو، دنیا کی ساری سہولتیں اس کے نگاہوں کے سامنے موجود ہیں۔ یہ وہ سارے اسباب ہیں جو انسان کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی اللہ کے خوف کو اپنے دل میں رکھتا ہے تو ممکن ہے کہ اللہ اپنے عذاب سے اس انسان کو بچا لے۔ محترم حاضرین، خوف کہتے کسے ہیں؟ علماء نے تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ایک آدمی جو سیدھے راستے پر موجود ہے وہ سیدھے راستے سے بھٹکنے سے ڈر جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پر عذاب دے گا، تو سیدھے راستے سے بھٹکنے سے ڈرنا ہی یہ خوف کہلاتا ہے۔ محترم حاضرین، انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کیوں ڈرنا چاہیے؟ کیونکہ ہماری جو عبادتیں ہیں ساری عبادتوں کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ ہم نے روزے رکھے اللہ سے ڈرتے ہوئے کہیں اللہ ہم سے خوش ہو جائے، نمازیں پڑھتے ہیں اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرتے ہیں، سب کا مقصد رضا ہی الہی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے رضائے الہی کا وعدہ اپنے ڈرنے والوں سے کیا۔ اللہ کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیا، وہ اس دنیا کے سب سے بہترین انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ ایسی جنتوں کے ذریعے دے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ایسے لوگوں سے اللہ راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ ذالک لمن خشی ربہ، اور یہ سب اس کو ملے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ محترم حاضرین، اللہ سے ڈرنا یہ انسان کو کامیاب بنا دیتا ہے، چاہے بات دنیاوی زندگی کی ہو، آخرت کی زندگی کی ہو۔ اللہ کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، کہ جو آدمی اللہ کی اطاعت کرے گا، اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ سے گزشتہ گناہوں کے بارے میں ڈرے گا اور مستقبل میں گناہ کرنے سے ڈرے گا، ایسے ہی لوگ یقیناً کامیاب ہونے والے ہیں۔ محترم حاضرین، قرآن کو اللہ نے نازل کیا تاکہ انسان اس سے نصیحت حاصل کرے، قرآن کے ذریعے اس کا ایمان تازہ ہو۔ یہ بنیادی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا، یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ بھی اس کے دل میں کیا ہے، اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ کہتا ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی،
کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ قرآن جو آپ پر اتارا ہے آپ کو تھکانا اور آپ کو پریشان کرنا نہیں ہے، بلکہ اصل میں یہ نصیحت ہے اس آدمی سے، اس آدمی کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، کہ جو آدمی اللہ سے ڈرے گا وہ نصیحت کو حاصل کرے گا۔ بلکہ آپ دیکھیں سورہ بقرہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ محترم حاضرین، یہ بات اللہ کا قانون ہے کہ جو دنیا میں اللہ سے ڈرا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے ڈر میں مبتلا نہیں کرے گا۔ جو دنیا میں اللہ سے نہیں ڈرے گا وہ مر جائے گا اور جنت و جہنم کے فیصلے تک وہ اللہ سے اس کے عذاب سے ڈرتا رہے گا۔ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے ان المتقین فی مقام امین، کہ جو دنیا میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں اللہ نے ان کو ایک مقام امین کا وعدہ کیا ہے۔ بلکہ ایک حدیث قدسی کے اندر اللہ کہتا ہے کہ وَإِذَا خَافَنِي فِي الدُّنْيَا أَمِنْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو دنیا میں مجھ سے ڈرا قیامت کی ہولناکیوں سے اور قیامت کی تمام چیزوں سے میں اس کو امن میں رکھ دیتا ہوں۔ محترم حاضرین، کیوں اللہ کا ڈر انسان کے دل میں نہ ہو؟ ایک آدمی خالی بیٹھا ہے، اچانک اللہ کا ڈر اس کے دل میں آ گیا، اس کے آنکھ سے آنسو بہ نکلے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، کہ ایک آدمی تنے تنہا بیٹھا تھا، اللہ کو یاد کیا، ڈر کر مارے آنکھ سے آنسو نکل گئے۔ یہ ان خوش نصیبوں میں سے ہوگا جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں لعینانی لا تمسہم النار، دو قسم کی آنکھ ایسی ہیں جنہیں جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی نے کہا عین بکت من خشیت اللہ، پہلی وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روئی ہو، اس کے خوف سے روئی ہو، ایسی آنکھ کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ بلکہ اللہ کے نبی نے اس سے بڑھ کر کہا لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الضرع، آپ کہتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کے ڈر سے روتا ہے وہ آدمی جہنم میں جا نہیں سکتا، جیسے کہ دودھ جو تھن سے دھو دیا گیا وہ دوبارہ تھن میں جا نہیں سکتا۔ جس طرح ایسا ہونا ناممکن ہے اللہ سے ڈرنے والے کا جہنم میں جانا ناممکن ہے۔ محترم حاضرین، یاد رکھیے یہ اللہ سے ڈرنا یہ ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ جو آدمی اللہ سے نہیں ڈرتا صاف بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان کی دولت سے محروم کر کے رکھا ہے۔ آپ تصور کریں کہ وہ مخلوقات جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم الشان بنایا، آپ تصور کر کے دیکھیں کہ وہ مخلوقات اللہ سے کیسے ڈرتی ہیں۔ بات کی جائے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی، یہ کون سے فرشتے ہیں؟ یہ اس کائنات میں جتنے انسان ہیں، حیوان ہیں، یا یوں کہیں جنات ہیں، فرشتے ہیں، ان سب میں جسم کے اعتبار سے بڑے مقام کو رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت جبرائیل کی تعریف قرآن میں کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو 2 مرتبہ ان کی اصل شکل میں دیکھا، 600 پر اللہ نے ان کو عطا کی، اور سب سے زیادہ اگر اللہ سے کوئی قریب ہے تو یہی حضرت جبرائیل ہے۔ بلکہ آپ تصور کریں کہ اللہ کو کوئی پیغام زمین پر پہنچانا ہوتا ہے، زمین والوں کا پیغام اللہ تک پہنچانا ہوتا ہے، تو یہی وہ رسول ہیں جو اللہ کے پاس سے آتے اور جاتے ہیں۔ اس کے بعد بھی اتنے سارے مقام کے بعد بھی حضرت جبرائیل کا کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں مررت لیلۃ اسری بی بالملء الاعلی، جس رات مجھے آسمان پر اٹھایا گیا میں ملأ اعلیٰ کے پاس سے گزرا تو میں نے جبرائیل کو دیکھا کہ جس طرح ایک زمین پر کپڑا بچھایا جاتا ہے اور وہ کپڑا زمین سے چپک جاتا ہے، جس طرح اس کپڑے کے اندر تواضع ہوتا ہے، ایسا تواضع میں نے حضرت جبرائیل کے پاس دیکھا کہ وہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے اس طرح زمین سے چپکے ہوئے تھے۔ محترم حاضرین، حضرت میکائیل یہ ان فرشتوں میں آتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتوں سے نوازا، بارش نازل ہوتی ہے، زمین میں پیڑ پودے اگتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بعد اس کے موکل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میکائیل کا تذکرہ کیا، آپ نے کہا مالی لم ارى میکائیل ضاحکا قط، آپ کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ میں نے آج تک کبھی میکائیل کو ہنستے بھی نہیں دیکھا۔ جب بھی آپ نے میکائیل کو دیکھا چہرے پر غم اور گھبراہٹ کے آثار دیکھے۔ جب آپ نے یہ سوال حضرت جبرائیل سے پوچھا تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں ما ضحک میکائیل منذ خلقت النار، کہ جب سے اللہ نے جہنم کو پیدا کیا میکائیل اس کے بعد سے کبھی نہیں ہنسے۔
انہیں ڈر ہے, انہیں خوف ہے کہیں یہ جہنم اللہ نے ان کے لیے تو نہیں بنا کر رکھی. محترم حاضرین, فرشتوں میں ایک فرشتہ ایسا ہے جسے صاحب سور کہا جاتا ہے, جس کے ہاتھ میں اللہ نے سور دے کر رکھا ہے, پھونک دیا جائے گا یہ ساری کائنات الٹ کر ہو جائے گی. اس آسمان میں جتنے ستارے ہیں انہیں نوچ دیا جائے گا, سورج چاند کو غائب کر دیا جائے گا, زمین کو لپیٹ کر رکھا جائے گا. یہ سور ایک فرشتے کے ہاتھ میں ہے. وہ فرشتہ جسے بعض لوگ اسرافیل کہتے ہیں, حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت اسرافیل یہ عرش کی طرف اپنی نگاہوں کو لگا کر ہے. جب سے اللہ نے ان کو ذمہ داری دی انہوں نے ایک آنکھ تک نہیں پلکی ہے, برابر عرش کو دیکھ رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پلک مار دیں اور اسی درمیان اللہ کا حکم آ جائے اور اتنی بھی تاخیر اللہ کے حکم میں ہو, بغار آنکھ لگا کر رکھے ہوئے. محترم حاضرین, ایک بار تصور کر کے دیکھیں کہ اتنے بڑے آسمان کے سامنے ہماری کیا حیثیت ہے. یہ زمین جس کی وسعت کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے, اس کی حیثیت کیا ہے ہماری سامنے, اور یہ ساری زمین و آسمان اس کی حیثیت ان فرشتوں کے سامنے کیا ہے. جب بھی وہ فرشتے اس کے بعد بھی وہ اللہ کا ڈر اپنے دل میں ایسے رکھتے ہیں گویا کہ جہنم اللہ نے ان کے لیے بنائی. اور انسان کا حال ہے کہ وہ اس زمین میں رہتا ہے, اللہ کی نعمتوں کو کھاتا ہے, لیکن جب بات ڈر کی آئے اسے اپنے رزق پر ڈر محسوس ہوتا ہے, اسے موت کا ڈر محسوس ہوتا ہے, اسے اپنی نعمتوں کے چھن جانے کا ڈر ہے, اسے موت سے ڈر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ سے ڈر کی بات کی جائے اس کے دل میں وہ ڈر نہیں پایا جاتا. خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کیا تھا. حضرت عبداللہ بن شخیر کہتے ہیں کہ اتیت النبی وہو یصلی ولجوفہ ازیر کازیر المرجل, کہتے ہیں کہ رات کا وقت تھا, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, مسجد میں داخل ہوا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی کھڑ کر نماز پڑھ رہے تھے. آپ کھڑے تھے, نماز پڑھ رہے تھے, اور آپ کے اندر سے ایسی آواز آ رہی تھی جس طرح کے ہانڈی میں اگر جوش آ جائے تو جس طرح ہانڈی گڑگڑاتی ہے, اللہ کے نبی اس قدر رو رہے تھے کہ آپ کے پیٹ سے ویسے گڑگڑانے کی آواز آ رہی تھی. جب بھی بادل چھا جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل جاتا, آپ گھبرا جاتے, کبھی گھر میں داخل ہوتے, کبھی گھر سے باہر نکلتے. اما عائشہ نے دیکھا تو کہا یہ تو بادل اللہ کی رحمت ہے, اس کے ذریعے اللہ بارش کو نازل کرتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما یأمرنی ان یکون فیہ عذاب, اے عائشہ میں اس بات سے کبھی مامون نہیں ہوں کہ اللہ نے اس میں عذاب نہیں رکھا ہوگا, کیونکہ یہی وہ بادل ہیں جس کے ذریعے اللہ نے عاد و سمود کو ہلاک کیا تھا. کیا میں اللہ کے عذاب سے مامون ہو جاؤں, کیا بادل آئیں اور میں نہ گھبراؤں؟ محترم حاضرین, تصور کر کے دیکھیں کہ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جن سے گناہ ہوئے, انہوں نے توبہ کی, اللہ نے ان کی توبہ کو معاف بھی کر دیا اور اس کا اعلان بھی کر دیا, اس کے بعد بھی قیامت کے دن سب گھبرائے ہوں گے. ہم نے حدیث شفاعہ میں سنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اولین سے آخرین کو سب کو میدان محشر میں اکٹھا کر دے گا, ساری انسانیت پریشان ہوگی, سورج کو 1 میل کے قریب کر دیا جائے گا, انسان گناہوں کے اعتبار سے پسینے میں شرابور ہوگا, ننگے سر, ننگے بدن, ننگے پیر ہوگا, اور ہر کوئی گھبراہٹ کی حالت میں ہوگا. لوگ سب سے پہلے حضرت آدم کے پاس جائیں گے اور جا کر کہیں گے کہ آپ تو وہ انسان ہیں جسے اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا, آپ ہمارے باپ ہیں, آپ چلیے اللہ کے سامنے سفارش کیجیے. حضرت آدم کہیں گے کہ آج میرا رب اتنا غصہ ہوا ہے کہ جتنا غصہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا, اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد بھی کبھی غصہ نہیں ہوگا. مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی, مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کی شفاعت کرنے میں اللہ کے پاس چلا جاؤں, اللہ اس غلطی کے بارے میں مجھے نہ پکڑ لے. حضرت آدم کہیں گے نفسی نفسی, میرا نفس میرے لیے کافی ہے, میرا نفس کافی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت نوح کی طرف اشارہ کریں گے, لوگ آئیں گے حضرت نوح کے پاس, کہیں گے آپ تو پہلے رسول ہیں, اللہ نے آپ کو بھیجا اور آپ نے 950 سال خدمت کی, آپ اللہ کے سامنے ہماری سفارش کیجئے. حضرت نوح بھی اپنے گناہ کو یاد کریں گے اور کہیں گے کہ میں نے ایک سوال اللہ سے ایسا پوچھ لیا, اللہ نے نصیحت کرتے ہوئے کہا اے نوح میں تم کو نصیحت کرتا ہوں, کہیں ایک سوال کی وجہ سے تمہارا شمار میں جاہلوں میں نہ کر دوں. حضرت نوح اپنے اس غلطی کا تذکرہ کریں گے, کہیں گے نفسی نفسی, جاؤ تم حضرت ابراہیم کے پاس. لوگ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے, حضرت ابراہیم کہیں گے کہ آج میرا رب بڑا غصے میں ہے,
کہیں گے کہ اللہ اتنا غصے میں ہے، اس سے پہلے اتنا کبھی غصے میں نہیں ہوا. کہیں گے کہ میں نے زندگی میں 3 جھوٹ بولے تھے، مجھے بھی اللہ سے ڈر لگتا ہے. حضرت موسیٰ کی طرف احالہ کریں گے، حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے. حضرت موسیٰ کہیں گے کہ مجھ سے بھی قتل ہوا تھا. حضرت عیسیٰ کے پاس گئیں گے، حضرت عیسیٰ کہیں گے نہیں، مجھے اپنی رب سے زیادہ ڈر لگتا ہے، لہذا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. یہ کون ہے؟ یہ وہ انبیاء ہیں جن کے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا، ان سے جو غلطیاں سرزد ہوئی اللہ نے توبہ بھی قبول کی. لیکن رب کا ڈر انسان کے دل میں جب ہو تو وہ گناہ کرنے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے. محترم حاضرین، یہی وجہ تھی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ اللہ سے بڑا ڈر رکھا کرتے. حضرت ابوبکر صدیق جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، جن کی بے شمار فضیلتیں حدیثوں کے اندر آئی ہیں، کہا کرتے لوددت انی شعرۃ فی جنب عبد مومن، میری تو خواہش تھی کہ اللہ مجھے انسان بناتا ہی نہیں، نہ انسان بنتا، نہ حساب و کتاب ہوتا، نہ جنت و جہنم کے فیصلے میرے لیے ہوتے، مجھے اللہ تعالیٰ ایک مومن کے بازو میں ایک بال کی طرح بنا دیتا، میں رہتا اور وقت آنے پر جھڑ کر چلا جاتا، یہ میرے لیے بہتر تھا. ایک مرتبہ حضرت ابوبکر نے ایک پرندے کو اڑتا دیکھا، وہ اس درخت سے اس درخت پر جا رہا تھا. اس پرندے کو دیکھ کر کہتے ہیں اے پرندے، تیری یہ زندگی مبارک ہو، تجھے ضرورت پڑتی ہے، تو کھاتا ہے، اس درخت سے اس درخت جاتا ہے، جب تو مر جائے گا نہ تیرا حساب ہے نہ تیرا کتاب ہے. کتنا بہتر ہوتا کہ میری زندگی بھی ایک پرندے کی جیسی ہوتی، یا اللہ تعالیٰ مجھے پرندہ بنا دیتا. یہی وہ حضرت ابوبکر تھے، جب نماز میں کھڑے ہوتے تو رویا کرتے، اس قدر رویا کرتے کہ ان کے رونے کی وجہ سے ان کی نماز کی پوری کیفیت بدل جاتی. اللہ کے نبی بیمار ہیں، آپ اٹھ نہیں سک رہے، کہا گیا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی، میرے والد کا مسئلہ یہ ہے کہ جب اکیلے میں نماز پڑھتے ہیں تو اس قدر روتے ہیں کہ ان کے بارے میں ہمیں ڈر ہوتا ہے جب وہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھائیں گے، اے اللہ کے نبی وہ برداشت نہیں کر پائیں گے. محترم حاضرین، حضرت ابوبکر کہا کرتے یا ایھا الناس ابکو فإن لم تبکو فتباکو، اے لوگوں تم رویا کرو، اگر رونا نہ بھی آئے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن جہنمی روئیں گے. ایک روایت جس کو علماء نے ضعیف قرار دیا مگر فضائل میں بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن جہنم میں جہنمی روئیں گے. حدیث کے اندر آیا کہ جہنمی اس قدر روئیں گے کہ روتے روتے ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے. جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو ان کی آنکھ سے خون بہنے لگے گا اور وہ خون بھی ختم ہو جائے گا، یہاں تک کہ جہنمی اس قدر روئیں گے کہ رونے کی وجہ سے ان کے نگاہوں کے نیچے، آنکھ کے نیچے اتنے بڑے گڑھے پڑ جائیں گے، اگر دنیا کی کسی کشتی کو وہاں ڈال دیا جائے وہ کشتی بہ کر نکل جائے. حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ جہنمی اس قدر روئیں گے، اس سے بہتر ہے دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے تم رویا کرو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جن کو اللہ کے نبی نے کہا اے عمر، تمہاری تو وہ شخصیت ہے اگر شیطان تم سے ملاقات کرے تو تم سے ڈر جائے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. یہ ساری فضیلتیں اپنی جگہ. ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، جنازہ آیا، جنازے کو پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو حضرت حذیفہ بن یمان پہلی صف میں آئے اور آ کر کہتے ہیں انہ من ہؤلاء، یہ جو جنازہ آیا ہے یہ ان منافقوں میں سے ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے مجھے بتایا تھا. جیسی یہ بات حضرت عمر نے سنی، فوراً حضرت حذیفہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا انشدک باللہ هل سمانی لک رسول اللہ، کہا کہ میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کر اے حذیفہ پوچھتا ہوں کیا اللہ کے نبی نے میرا بھی نام ان میں شمار کیا؟ کیا اللہ کے نبی نے میرا بھی نام اس میں لیا؟ یہ کون ہے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، جن کے اسلام کی دعوت دعا خود اللہ کے نبی نے کی؟ یہ ایمان والوں کا حال تھا. عمل ایسا کہ آسمان میں تذکرے ہو لیکن ڈر ایسا جیسے کہ دنیا کے سب سے بڑے گنہگار ہوں. یقیناً یہ ڈر انسان کو کامیاب بناتا ہے. محترم حاضرین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو نیزہ مارا گیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پیٹ کو پھاڑ دیا گیا تھا، موت کی حالت میں ہے، بیٹے کی گود میں ہے. حضرت عبداللہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ میرے اس گردن کو، میرے سر کو زمین پر رکھ دو، تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کے سر کو اوپر رہنے دیجئے. حضرت عمر اصرار کرتے ہیں کہ سر کو نیچے رکھا جائے، زمین پر سر رکھا جاتا ہے تو کہتے ہیں ویل لی امی ان لم یرحمنی ربی، کہ میرے لیے برباد
بربادی ہو، میرے ماں کے لیے بربادی ہو اگر اللہ نے عمر بن خطاب پر رحم نہیں کیا۔ یہ زندگی کے لیے کہا۔ یقین جانیے صحابہ کا یہ ڈر اللہ تعالیٰ کے مسئلے میں یہ عبادت کا حصہ تھا۔ حضرت عمر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت عمر کی نگاہوں کے نیچے دو بڑے بڑے کالے نشان تھے، ان کی زار و قطار اور بار بار اللہ کے سامنے رونے کی وجہ سے۔ محترم حاضرین، ضروری ہے کہ ہم سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کن باتوں سے ڈرنا چاہیے؟ سب سے پہلے کہ ہم میں سے ہر انسان گنہگار ہے، ہزاروں گناہ ہو چکے ہیں، بلکہ آپ تصور کریں کتنے گناہ ہم نے ایسے کیے جن کے بارے میں ہمیں یاد نہیں، جن کی توبہ کے بارے میں ہمیں یاد نہیں۔ انبیاء وہ تھے، گناہ کر لیا، توبہ کر لی، توبہ قبول کر لی، اس کے بعد بھی انہیں ڈر ہے کہ اللہ پکڑے گا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کے مسئلے میں ہمیں نہیں پکڑے گا۔ کتنے ایسے ہیں، آپ جائیں، جب اللہ کے نبی معراج پر گئے تھے آپ کو گناہوں کی سزا دکھائی گئی، زنا کرنے والوں کی سزا دکھائی گئی، قرآن یاد رکھے فجر کی نماز چھوڑنے والوں کی سزا دکھائی گئی، شراب پینے والوں کی سزا دکھائی گئی، سود کھانے والوں کی سزا دکھائی گئی، چغلی غیبت کرنے والوں کی سزا دکھائی گئی۔ یہ حقیقت میں کیا ہے؟ کوئی افسانے نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے جسے انسان قیامت کے دن انہیں اپنی نگاہوں سے دیکھنے والا ہے۔ محترم حاضرین، اس لیے انبیاء کہا کرتے قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں اللہ کا نافرمان بن جاؤں تو مجھے عذاب عظیم سے ڈر لگتا ہے۔ ہر انسان کو اپنے گناہ کے مسئلے میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے۔ انسان کو ڈرنا چاہیے کہ جو نیکیاں وہ کر رہا ہے کہیں اللہ تعالیٰ اسے ریاکار نہ بنا دے، کہیں اللہ تعالیٰ اس کے عمل کے اندر فساد کو نہ لا دے۔ آپ نے سنا ہوگا اس حدیث کو کہ ایک آدمی کو لایا جائے گا جس نے اپنی جان کو اللہ کے راہ میں قربان کیا، ایک عالم کو لایا جائے گا جو لوگوں کو نصیحت کرتا تھا، اس کے علاوہ ایک سخی کو لایا جائے گا جو لوگوں میں بڑھ چڑھ کر سخاوت کرتا تھا۔ اللہ پوچھے گا میں نے نعمت دی، تم نے کیا کیا؟ شہید کہے گا اے اللہ میں نے جان کو تیرے راہ میں قربان کیا۔ عالم کہے گا میں نے دن رات قرآن کی تلاوت کی۔ جواد کہے گا میں نے دن رات صدقہ کیا۔ اللہ کہے گا کہ تو نے سب لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا۔ انسان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ریاکاری کو نہ ڈال کر رکھ دے۔ محترم حاضرین، انسان کو ڈرنا چاہیے کہیں اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نفاق کو نہ پیدا کر دے، کیونکہ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ ساری انسانیت کے دل یہ اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ یقلبھا کیف یشاء، جب چاہے، جس کے چاہے اور جس طرح چاہے اللہ دلوں کو پلٹ دیتا ہے۔ اور جو آدمی اللہ کے مکر سے مامون ہوتا ہے یقین جانیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایسا انسان نقصان اٹھاتا ہے۔ انسان کو ڈرنا چاہیے کہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں نفاق کو تو نہیں پیدا کیا۔ ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ جو حضرت عائشہ کے پاس، حضرت ام سلمہ، حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، یہ بڑے بڑے صحابہ سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ یہی ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں ادرکت 30 من اصحاب النبی کلہم یخافون النفاق علی نفسی۔ حضرت ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے 30 سے زیادہ صحابہ کو دیکھا، سب اپنے دل میں نفاق کا ڈر محسوس کیا کرتے تھے، سب اپنے دل میں ڈرتے تھے۔ اس لیے امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نفاق سے صرف ایک ایمان والا ڈرتا ہے اور نفاق سے ایک منافق ہی نہیں ڈرتا ہے۔ لہذا جو آدمی نفاق سے ڈرے گا یہ اس کے ایمان کی علامت ہے۔ انسان کو ڈرنا چاہیے کہیں اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو رد نہ کر دے۔ ہم عبادتیں کرتے ہیں، کیا کسی کو پتا ہے کہ کس کی نماز اللہ کی قبول ہوئی ہے، کس کا روزہ، کس کا زکوٰۃ، کون سے عبادت اللہ نے قبول کی؟ اگر اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈریں گے قریب ہے کہ اللہ ہماری عبادتوں کو پلٹا کر رکھ دے، اللہ تعالیٰ اس کا کوئی ثواب ہمیں نہ دے۔ بلکہ انسان کو ڈرنا چاہیے کہ اگر اللہ نے کہیں عبادت گزار بنایا ہے کہیں مخلوق کے حق میں اسے قصوروار تو نہیں بنایا۔ شیطان ہر انسان کے پاس الگ راستے سے آتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں عبادت میں کمزور ہیں تو لوگوں کے ساتھ اچھے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت میں اچھے ہیں تو مخلوق کے ساتھ برے ہیں۔ ہر انسان کو دونوں قسم کے انسان کو ڈرنا چاہیے۔ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، پہاڑ جیسے نیکیاں لائے گا، لیکن ہوگا کیا؟ اس کو گالی دی ہوگی، اس کی چغلی کی ہوگی، اس کا حق مارا ہوگا، اس کی ساری نیکیاں اڑا کر رکھ دی جائیں گی۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجیلہ، کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں نیکیاں کرنے والی کرتے ہیں اس کے بعد بھی ان کے دل میں ہمیشہ اللہ کا ڈر لگا رہتا ہے۔ محترم حاضرین، انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہیں اللہ تعالیٰ اسے بری موت نہ دے دے۔ ہر انسان جانتا ہے کہ اسے مرنا ہے، لیکن انسان زندگی بھر جو بھی عمل کرے فیصلہ اس کے خاتمے سے ہوگا۔ کسی انسان کو دیکھیں بڑا نیک باز ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟
کوئی آپ فیصلہ نہ کریں، اس لیے کہ آپ نے کہا انما الاعمال بالخواتیم، انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہے۔ انسان جب اللہ سے نہیں ڈرے گا، یقین جانیے وہ اپنی خاتمے میں سے نہیں ڈرے گا۔ یہ چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کے ڈر کی طرف ابھارتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس سے ڈرنے والوں میں سے بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس کی عبادتیں اس لیے آئی ہیں تاکہ دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو۔ کیا فائدہ ایسی نمازوں کا، ایسے روزوں کا، اسی طرح افطار کا، سحری کا، جس کی وجہ سے انسان کے دل میں اللہ کا ڈر نہ پیدا ہو۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تراویح کی نمازوں کو ادا کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہو جاتا ہے، شیطان نہیں بلکہ خود انسان اللہ کی عبادت سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے ہمیں کبھی نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اس کے ڈر کو قائم رکھے۔ اللہ ہمارے ایمان کی سلامتی اور مضبوطی میں ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔